اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم ما قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقع کربلا کے حوالے سے بہت کچھ ہم پڑھ بھی چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں، اور ہر سال جب اسلامی تاریخ کا نیا سال شروع ہوتا ہے، ہجری کیلنڈر کا نیا سال شروع ہوتا ہے، تو ایک موسم سا بن جاتا ہے جب ان باتوں کو یا ان واقعات کو دہرایا جاتا ہے اور مختلف قسم کی اوپینینز اور پرسپیکٹیوز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ پرسپیکٹیوز یعنی بہت زیادہ انتہا پسندانہ قسم کے بھی ہوتے ہیں۔ تو مثلا کہیں اوپینین یہ سامنے آتی ہے کہ دین است حسین و دی پناہ است حسین، اور کہیں نعوذ باللہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک سیاسی قسم کی اور اقتدار حاصل کرنے کی لڑائی تھی جس میں ایک گروہ کامیاب ہو گیا اور ایک گروہ ناکام ہو گیا، تو اس کو اتنا مبالغہ آمیز اس کی اہمیت بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو ان انتہا پسندانہ پرسپیکٹیوز کے درمیان ضرورت اس بات کی پڑتی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس کی صحیح تاریخی اور دینی اور جو فکری اہمیت ہے اس کی دینی نقطہ نظر سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ تو آج کی جو مختصر سی گفتگو انشاءاللہ ہے ہماری، وہ 3 حصوں میں منقسم ہوگی، اور جس میں ہم اس بات کی کوشش کریں گے پہلے حصے میں کہ یہ دیکھیں کہ ایکچول یہ جو واقعہ ہے اس کو پوری انسانی تاریخ میں ہم کہاں لوکیٹ کریں گے، اور یہ ہمارا جو ہے یہ انٹروڈکٹری اور تمہیدی حصہ ہوگا۔ جس کے بعد جو مین واقعہ ہے تاریخی طور پر اس کو کچھ ہم ریکیپچولیٹ کرنے کی، اس کے کچھ پوائنٹس کے تحت اس تاریخی واقعے کو تازہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور تیسرے اور سب سے اہم حصہ جو آج کی گفتگو کا رہے گا اس میں ہم اس واقعے کے کنٹمپریری ریلیونس پر اور اس سے کیا اسباق ہمیں حاصل ہوتے ہیں اس پر غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا جو پہلا آرگومنٹ ہے میرا وہ یہ ہے کہ اسلام اور جاہلیت کی کشمکش سے یہ انسانی تاریخ عبارت ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا اور ان کو خلافت کے منصب پر فائز کیا، تبھی سے یہ کشمکش شروع ہو گئی آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان، اور پھر اس کے بعد یہ چراغ مصطفی اور شرار بولہبی کے درمیان کی یہ جو کشمکش ہے اس میں کردار بدلتے رہے، یعنی انبیاء اور انبیاء کے ماننے والے ایک طرف ہیں جو حق کی طرف سے اس کشمکش کو لیڈ کر رہے ہیں، تو ابلیس اور فرعون اور نمرود اور حامان اور قارون اور یہ ایک طرف ابو لہب اور ابو جہل اور ان کے ماننے والے جو ہیں وہ جاہلیت کی طرف سے سفارہ ہوتے ہیں اس کشمکش میں، اور یہ کشمکش جو ہے یہ کشمکش جاری رہتی ہے۔ تو پوری انسانی تاریخ اسلام اور جاہلیت کی اس کشمکش سے عبارت ہے۔ تو یہ کشمکش اپنے آپ میں نئی نہیں ہے، یہ کشمکش انسان کی ابتدا سے چل رہی ہے اور یہ کشمکش قیامت تک جاری رہے گی۔ تو واقع کربلا کو اگر ہم لوکیٹ کریں تو اسی کشمکش کے درمیان اس کو ہم لوکیٹ کریں گے۔ یعنی یہ واقعہ اس سینس میں یونیک نہیں ہے کہ ایسا واقعہ نہ اس سے پہلے کبھی پیش آیا اور نہ اس کے بعد کبھی پیش آئے گا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ در حقیقت اسلام کے ایک علمبردار فرد کی قربانی اور اس کی شہادت سے عبارت ہے، اور اسلام کے علمبرداروں نے انبیاء کی قیادت میں اور خاتم الرسول کے بعد مختلف طور پر جاہلیت سے کشمکش کرتے ہوئے شہادت حق کا فرض ادا کیا ہے، اور اس میں اپنی صلاحیتوں کی، اپنے مال کی اور آگے بڑھ کر اپنی جان کی قربانیاں بھی، اپنے جان کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں۔ تو اس واقعے کی جو اصل اہمیت وہ اس کا یونیک ہونا نہیں ہے کہ یونیک سے میری مراد ہے کہ یہ اکیلا اور اچھوتا واقعہ ہے، بلکہ اس واقعے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ شہادت حق کے طویل سلسلے میں سے ایک بہت اہم کڑی ہے، ایک بہت اٹوٹ کڑی ہے، اور ایک اس کی جو خصوصی اہمیت ہے اس پر ہم آ کر انڈرسکور کریں گے کہ یہ قربانی جو ہے اس حساب سے ہماری نہ صرف یہ کہ تجدید و احیاء دین کی تاریخ کا بلکہ ہماری فکری تاریخ کا بھی ایک روشن باب ہے۔ وہ کس طرح سے اس پر ہم آئیں گے، لیکن فی الحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس واقعے کو یونیک سمجھنے کے بجائے اس عظیم تاریخ کا، اس عظیم تاریخی تسلسل کا، اس عظیم گولڈن چین کا ہمیں ایک حصہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس کو اس عظیم گولڈن چین کا ایک حصہ نہیں سمجھیں گے تو بہت سی اعتقادی خرابیاں جڑ پکڑتی ہیں جس کی تفصیل میں جانے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ تو یہ پہلی بات ہوئی۔ اسی کو ذرا اور تفصیل سے ہم سمجھیں تو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں بہت سے ایسے مراحل اور بہت سے ایسے اہم واقعات آتے ہیں جہاں پر اسلام اپنی صرف فکر اور ایک دعوے سے آگے بڑھ کر ایک عمل کا سانچہ اختیار کرتا ہے، جہاں اسلام صرف ایک تھیوری نہیں رہ جاتا بلکہ
ایک پریکٹس بنتا ہے اپنے آپ میں۔ تو مثلاً جب ہم دیکھیں فار ایگزامپل اگر کچھ چیزوں کو ہم تازہ کریں، تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب یہ مرحلہ آیا کہ وہ یا تو اپنی دعوت حق کو قربان کر دیں، اس جدوجہد کو قربان کر دیں، یا آگ میں ان کو پھینک دیا جائے گا، یہ چوائس جب ان کے سامنے آئی اور انہوں نے آگ میں جانے کو گوارا کیا لیکن دعوت حق سے دستبردار نہیں ہوئے، تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جہاں پر اسلام تھیوری سے پریکٹس بنتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس بے مثال قربانی کے نتیجے میں۔ اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دیجیے اللہ کے راستے میں، یہ خواب کے ذریعے یہ اشارہ ان کو ملا، اور اس اشارے پر لبیک کہتے ہوئے انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی بلکہ چھری پھیر دی اپنے بیٹے کی گردن پر۔ تو یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جہاں پر اسلام کا مطلب ہی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل سپردگی، پورا سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو بالکل اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کے حکام کے آگے سر تسلیم خم کر دینا۔ تو یہ ایک ویسا واقعہ نظر آتا ہے جس میں ہم اسلام جو ہے وہ پورا پریکٹس بن رہا ہے، ایک نمونہ، ایک ماڈل بن کر ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایتیں لے کر جب لوگ چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور ابو طالب بے بس ہو کر اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ اتنا بوجھ نہ ٹالو میرے اوپر کہ میں سہار نہیں پاؤں، اور یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ کمپرومائز کر لو ان لوگوں سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پورے جوش جذبے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تو بھی میں اس دعوت سے دستبردار نہیں ہوں گا، یہاں تک کہ یا تو یہ دین غالب آئے گا یا میری جان جائے گی۔ تو یہ جو واقعہ ہے، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹمنٹ ہے، یہاں ہمیں اسلام جو ہے وہ بالکل اپنی ایک عملی شکل میں، ایک ماڈل کی شکل میں نظر آ رہا ہے، جہاں وہ صرف ایک تھیوری نہیں ہے بلکہ وہ پوری ایک قربانی سے عبارت نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح چاہے طائف کا معاملہ ہو، چاہے بدر جو کہ یوم الفرقان ہے، پھر اس سے آگے بڑھیں تو یرموک اور قادسیہ کے میدان جنگ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اسلام جو ہے وہ صرف ایک تھیوری نہیں بلکہ ایک ماڈل نظر آ رہا ہے، جہاں مختلف قسم کی قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں، جہاں الگ الگ اینگل سے، الگ الگ پرسپیکٹیو سے، الگ الگ دھج سے اللہ کے سامنے سرنڈر کے اور اللہ کے سامنے خود سپردگی کے نمونے جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے واقع کربلا کو بھی اسی سچویشن میں اور اسلامی تاریخ کے انہی مراحل میں اور اسی گولڈن چین میں تلاش کرنے کی اور وہیں پر لوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ واقع کربلا کی خصوصیت اور یونیکنیس یہ ہے کہ بدر کے مقابلے میں، یرموک اور قادسیہ کے مقابلے میں، یا آتش نمرود اور ذبح عظیم والا جو واقعہ ہے اس کے مقابلے میں، کربلا کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں پر ظاہری طور پر حق ناکام نظر آتا ہے، شکست ہوتی ہے مادی طور پر، لیکن یہ بھی اس واقعے کی یونیکنیس نہیں کہی جا سکتی ہے، کیونکہ شکست اور فتح یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مصلحتیں ہیں، اور اس سے مومنین کو سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی ان کو اللہ کی مرضی سے فتوحات دیکھنے کو ملتی ہیں، اور کبھی ان کو اللہ ہی کی مرضی سے شکست کی آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ جہاں وہ واقعات ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، وہاں حضرت بلال اور حضرت خباب پر جو ٹارچر ہو رہا ہے وہ بھی واقعہ ہے، وہاں پر شیب ابی طالب کی گھاٹی میں جو مسلمانوں کو صعوبتوں کے دن گزارنے پڑے تھے اور فاقہ کشی سے گزرنا پڑا تھا، وہ مرحلہ بھی ہے، طائف کا مرحلہ بھی ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچھلی امتوں کے بارے میں بتایا کہ وہ ایسے ٹارچر سے گزرتے تھے کہ ان کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کا گوشت نوچ لیا جاتا تھا، آرے سے دو دو ٹکڑے کر دیتے تھے ان کے جسم کے تاکہ وہ اپنا دین چھوڑ دیں، لیکن وہ اپنے دین پر قائم رہتے تھے، ایمان پر قائم رہتے تھے۔ خود اصحاب الاخدود کا قرآن میں ذکر ملتا ہے، اس بات کا قرآن میں ذکر ملتا ہے کہ بہت سے انبیاء ایسے ہیں جنہیں قتل کر دیا گیا۔ سورہ یاسین میں مرد مومن کے قتل ہونے کا ذکر ہے، جو آیا تھا لوگوں کو یہ کہنے کہ رسولوں کی بات مان لو، یہ تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے ہیں، اور بڑی بیوقوفی ہوگی، بہت بڑی بد نصیبی ہوگی کہ ان کا قتل کیا جائے۔ خود اس مرد مومن کو قتل کر دیا گیا، سورہ یاسین میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ بیر معونہ کا یا رجی کا واقعہ ہوتا ہے، حضرت زید بن دثنہ اور حضرت خبیب کے مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جہاں پر ان کو ٹارچر کر کر کے قتل کیا جاتا ہے کفار کی طرف سے۔ حضرت زید کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ کفار نے ان کو سولی پر چڑھایا اور طرح طرح سے ٹارچر کیا، اور پھر یہ پوچھا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم جو ہے وہ اپنے گھر میں ہوتے اور تمہاری جگہ یہاں محمد ہوتے، نعوذ باللہ۔ تو حضرت زید کا جواب ایمان افروز جواب کہ میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے بال بچوں میں آرام سے رہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ تو یعنی بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت حبیب بن زید جو کہ اللہ کے رسول کی طرف سے سفیر بن کر گئے مسیلمہ کذاب کے پاس، اور ان کا تکہ بوٹی دیا اس نے، لیکن وہ ایمان سے نہیں پھرے، اور یہاں سے ہوتے ہوتے جب ہم خود پوری امت کی تجدید و احیاء دین کی تاریخ دیکھتے ہیں، اور اس میں امام احمد بن حنبل کو جو کوڑے مارے جاتے ہیں، اور کسی امام کو قید کیا جا رہا ہے، کسی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، کسی کو قتل کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں۔
تو شکست بھی اپنے آپ میں یونیک نہیں ہے. یعنی کل ملا کر جو مین بات کہنے کی ہے وہ یہ کہ انسانی تاریخ میں اسلام اور جاہلیت کی کشمکش ہوتی رہی ہے. اس کشمکش میں اللہ کی مصلحت اور اللہ کی مرضی سے کبھی حق غالب آتا ہے، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ باطل جو ہے وہ اپنا دبدبہ قائم کر رہا ہے، اپنا اثر اور رعب و داب قائم کر رہا ہے، اور یہ لگ رہا ہے مادی دنیا میں کہ یہ باطل جو ہے اسی کا غلبہ رہنے والا ہے. لیکن اسی درمیان حق کی طرف سے کچھ ایسے نمونے سامنے آتے ہیں جہاں پر اسلام صرف ایک زبانی جمع خرچ نہیں رہتا، بلکہ پورا ایک عملی مجسم نمونہ، تسلیم و رضا کا ایک نمونہ بن کر سامنے آتا ہے. اور واقع کربلا کو ایسے ہی واقعات میں ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم واقع کربلا کی اہمیت کو کم کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس واقعے کو الگ سے دیکھنے کے بجائے اس شاندار گولڈن چین کا حصہ سمجھ رہے ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے حق پر چلنے والے اور اسلام کے علمبردار لوگ جو ہیں، جنہوں نے جاہلیت اور جاہلیت کے مختلف مینیفیسٹیشنز سے کشمکش کی ہے اور اس کی راہ میں عظیم قربانیاں پیش کی ہیں، ہم واقع کربلا کو اسی کیٹیگری میں دیکھتے ہیں، اور اصل اہمیت جو واقع کربلا کی ہے وہ اس کا اسی کیٹیگری میں ہونا ہے. تو یہ ہماری گفتگو کا پہلا حصہ تھا جس میں میں نے یہ بات کی کوشش کی کہ واقع کربلا کا جو صحیح پرسپیکٹیو ہے اس کو ہم سمجھیں، اور ان اعتقادی خرابیوں سے بچیں جو اس کو یونیک سمجھنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، جہاں پر ایک مبالغہ آمیز لہجے کے ساتھ مختلف قسم کے عقائد اور امام معصوم اور یہ اور وہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہ پیدا ہوتی ہیں. تو اس واقع کربلا کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ان مبالغوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کی تمام تر اہمیت کے لیے بات کافی ہے کہ یہ اس چین کا ایک حصہ ہے جس چین میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف انبیاء کو، ان کے صحابہ کو اور بہت سارے جو اہل حق ہیں ان کو راہ حق میں اپنی جان کی قربانی دینی پڑی ہے. شہادت حق کے راستے میں اپنی جان کی شہادت کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کرنا پڑا ہے. اور اس واقعے سے انشاءاللہ ان واقعات سے لوگ تا قیامت انسپائر ہوتے رہیں گے. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پر اگر آئیں، یعنی ہماری گفتگو کا جو دوسرا حصہ ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 65 ہجری کے آس پاس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد خلافت والی جو بحث ہے یہ ایک بار پھر مسلمانوں کے درمیان مختلف فتنوں کا باعث بننے لگتی ہے. یزید کی بیعت کرنے سے بڑے بڑے صحابہ انکار کر دیتے ہیں، جن میں حضرت حسین جو ہیں وہ پرومیننٹ ہیں. ان کے علاوہ بھی لوگ ہیں، مثلا حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، اور حضرت عبداللہ بن زبیر، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو یزید کی بیعت کو اسلام کی جو سیاسی روایات ہیں، خلافت راشدہ والی سیاسی روایات، اس سے ایک یعنی انحراف کے طور پر اس کو دیکھتے ہیں اور بیعت کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیاسی بالغ نظری ہی کہی جائے گی کہ وہ ان لوگوں پر اوورژن کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن ان کے بعد کے جو لوگ ہیں وہ ان کی طرح اس معاملے میں بالغ نظر نہیں ہوتے ہیں اور اوورژن کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جس کے مختلف فتنے جس کی وجہ سے نمو پذیر ہوتے ہیں. اور یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ اسی کا ایک شاخسانہ ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب زور زبردستی کی جانے لگتی ہے بیعت کرنے کے لیے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ تب بھی آمادہ نہیں ہوتے ہیں بیعت کرنے کے لیے. وہ مدینہ میں ہوتے ہیں، مدینہ سے مکہ آ جاتے ہیں حج وغیرہ کے ارادے سے، اور کوفہ سے خطوط تعداد جس میں اختلاف ہے، کم سے کم 150 زیادہ سے زیادہ 18,000 کی روایات ملتی ہیں کہ اتنے خطوط آئے کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اور آپ جو ہیں وہ یہاں آئیے. وہ علاقہ جو ہے وہ حضرت علی کے حمایت کرنے والے لوگوں کا علاقہ بھی رہا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بڑا بھروسہ تھا. اور ویسے بھی ایک شریف اور سادہ جو آدمی ہے وہ چیزوں کو شرافت اور سادگی کے ساتھ دیکھتا ہے اور لوگوں کو بھی اتنا ہی شریف اور اتنا ہی سادہ سمجھتا ہے جتنا کہ وہ خود ہوتا ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یعنی کوفیوں پر بڑا اعتماد تھا، اور ان کی جو خطوط تھے وہ ان کے پاس اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ بڑے جذبے کے ساتھ، جو جذبے کے ساتھ حضرت حسین کا ساتھ دینے کے لیے، اور جو خلافت راشدہ کی سنت میں ایک بگاڑ، ایک ٹیڑھ پیدا ہوئی، ایک انحراف پیدا ہوا، اس انحراف کو دور کرنے کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں وہ لوگ. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں حالات کی تحقیق کے لیے، اور وہ بھی اپنی ابتدائی رپورٹ یہ بھیجتے ہیں کہ حالات یعنی سازگار ہیں اور یہاں کے لوگ ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے آمادہ ہیں، اور یہاں پر تحریک جو اصلاح کی تحریک ہے وہ شروع کی جا سکتی ہے. چنانچہ 8 ذوالحج کو 67 ہجری حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں کوفہ کے لیے. وہ راستے میں ہوتے ہیں کہ حالات بدل جاتے ہیں، کوفہ کا گورنر بدل جاتا ہے، اور مسلم بن عقیل جو حضرت حسین کے نمائندے تھے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے.
اور پورے سیاسی حالات بدل جاتے ہیں. جو لوگ وہاں کے تھے وہ بڑے تھوڑے دلے قسم کے تھے، اور وہ آزمائش میں ایک ذرہ برابر بھی ثابت قدمی کا ثبوت نہیں دیتے ہیں، اور وہ حضرت حسین کی جو ان کا ساتھ دینے والا ان کے عزائم تھے، ان عزائم سے وہ پیچھے پلٹ جاتے ہیں. ان حالات کی خبر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو راستے میں ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس بات پر بھی تبادلہ خیال ہوتا ہے، مشورہ ہوتا ہے کہ ہم لوٹ چلیں، واپس لوٹ چلیں. لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بالخصوص ان کے بیٹے اور ان کے خاندان والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کی رائے یہ ہوتی ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اس رائے کو تسلیم کرتے ہیں اور وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. راستے میں پھر حر سے ملاقات ہوتی ہے، جو کہ کوفہ کے گورنر کی طرف سے آیا تھا راستہ روکنے کے لیے کہ حضرت حسین کو کوفہ میں انٹر نہیں کرنے دیا جائے، اور وہاں سے ان کا قافلہ جو ہے وہ کربلا کی طرف موڑ دیا جاتا ہے. 2 محرم کو وہ کربلا میں انٹر کرتے ہیں. پھر اس کے شنید کا ایک لمبا چوڑا دور چلتا ہے، ان کی مختلف کمیونٹیز کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے. اس گفتگو کے دوران روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ 3 شرائط پیش کرتے ہیں جب ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جن پر یعنی تکیہ تھا وہی پتے ہوا دے رہے ہیں، یعنی کوفیوں جن کے بھروسے وہ یہاں تک آئے تھے وہ اب ان کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں جہاں سے آیا ہوں یعنی حجاز وہیں پر میں لوٹ جاؤں، یا تو آپ مجھے اسلامی جو مملکت ہے اس کی سرحدوں کی طرف بھیج دیجیے جہاں پر میں جہاد کرتے ہوئے مارا جاؤں، یا پھر یہ کہ مجھ کو خود آپ اپنے بادشاہ کے پاس بھیج دیجیے، یزید کے پاس، تاکہ میں اس سے اپنا معاملہ سیٹل کر لوں. لیکن یہ کہ اس بات کی اجازت ان کو نہیں دی جاتی ہے. اور ہم کو جو پانی بند کرنے والے واقعات ہیں، 9 محرم کو ان کی قیام اللیل اور نمازوں کی بڑی تفصیلات ملتی ہیں، اور پھر 10 محرم کو جنگ ہوتی ہے. اور اس جنگ کا جو نتیجہ تھا وہ واضح ہے، کیونکہ 70 سے 80 پاپولر روایت کے مطابق 72 کل افراد تھے، اور 4000 اور بعض روایتوں کے مطابق 30,000 کے فوج سے ان کا سامنا تھا. تو مادی طور پر وہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی تھی، لیکن یہ کہ وہ جنگ اوبیس بات ہے کہ یعنی روحانی طور پر اور اپنے ہسٹوریکل امپیکٹ کے حساب سے وہ جنگ جیت لی گئی. وہ جو بات کسی شاعر نے کہی ہے کہ یزید ظلم و ستم تخت و تاج بے تو فوج، حسین صبر و رضا کربلا نماز اور عشق. تو یہ جو ڈیفینیشن ہو گئی یزید کی کہ اس کو ظلم سے جبر سے جوڑ دیا گیا، اور حضرت حسین کو قربانی سے اور حق پرستی سے، نماز سے اور عشق الہی سے. تو یہ جو فتح ہے یہ حضرت حسین نے اور کربلا میں ان کے ساتھیوں نے حاصل کی، جو کہ لانگ سٹینڈنگ یعنی فار ریچنگ فتح تھی. کسی ایک جنگ کو جیتنے سے بڑھ کر یہ فتح تھی. اور یزید کو جو ظاہری فتح حاصل ہوئی وہ دراصل ایک شکست تھی، جیسا کہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اس واقعے کے تاریخی ریکیپسولیشن ہے اس واقعے کا، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ واقعات انفولڈ ہوئے، اور کس طرح سے اس طرح یعنی واقعوں نے یہ روپ اختیار کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کو شہادت کا جام پینا پڑا. اب یہ کہ اس تیسرے اور اہم ترین حصے میں اپنی گفتگو کے ہم آتے ہیں، جس میں ہم یہ دیکھیں کہ جو اور یہ سوال مولانا مودودی نے بہت بہتر انداز میں اپنی ایک تقریر میں اٹھایا ہے، جو کہ شہادت امام حسین کے نام سے چھپتی بھی ہے، وہ ان کا کتابچہ. یعنی وہ مقصد کیا تھا جس کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. دیکھیے، امت کا ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم چیزوں کو پراپر پرسپیکٹیو میں سمجھنے کی بجائے اوپری سطح میں الجھ کر رہ جاتے ہیں. یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے وہ ادب کا حصہ ہے آج ہمارے، اور پوری جو صنف ایک مرثیہ کے نام سے ملتی ہے، ہمیں یہ دکھے گا کہ وہ صرف واقع کربلا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے زندہ ہے. وہ پوری صنف جو اردو میں موجود ہے، فارسی میں موجود ہے، اور دیگر جگہوں پر جہاں پر ماتم اور مرثیہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کی شہادت اور ان کی قربانی کا کیا جاتا ہے. لیکن جب ہم فوکس دیکھتے ہیں تو اس کا پورا فوکس اس پر رہتا ہے کہ کتنی بہادری سے حضرت حسین لڑے، اور ان کی تلوار کی جھنکار سے میدان جنگ میں کیسے زلزلہ آیا، اور انہوں نے جب ایک نظر اٹھا کر دیکھا تو پھر فوج پر کیسے ہیبت طاری ہوئی، وغیرہ وغیرہ. یعنی وہ جو منظر کشی ہے اور وہ جو ادبیت ہے اس میں ہم الجھ کر عام طور پر رہ جاتے ہیں. حالانکہ جو اصل چیز کی غور کرنے کی اور دیکھنے کی کہ وہ کیا مقصد تھا، وہ کون سا عظیم موقع جس کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دی. تو پتہ یہ چلتا ہے، مولانا مودودی اس پر فوکس کرتے ہیں کہ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی جیسا کہ بتایا جاتا ہے. یہ یزید کے شخصی کردار کا بھی مسئلہ نہیں تھا کہ پورا سسٹم اچھے سے چل رہا ہے اور اچانک ایک برا آدمی بادشاہ بن گیا ہے اور اس کو ہٹانا ہے. یہ اتنا سا مقصد بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر پورا سسٹم اچھے سے چل رہا ہو
تو ایک برا آدمی اقتدار میں آ جائے تو یہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کرنے کے لیے اتنا بڑا ہنگامہ کیا جائے اور یہ سب چیزیں کی جائے. سسٹم اگر صحیح ہے تو آج ایک برا آدمی ہے تو پھر وہ ریپلیس ہو جائے گا اور دوبارہ کوئی اچھا آدمی پھر سے آ سکتا ہے. لیکن اگر خرابی سسٹم میں آ رہی ہو تو پھر وہ ایسا بگاڑ ہے جس کے لیے ہر قسم کی قربانی دی جا سکتی ہے. اور در حقیقت یہی وہ معاملہ تھا جس کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ عظیم قربانی پیش کی. چنانچہ یہ سیاسی جھگڑا نہیں تھا، یہ یزید کے شخصی کردار کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ مسئلہ اس بات کا تھا کہ اسلامی ریاست کا جو مزاج ہے، جو مقصد ہے اور جو دستور ہے، اس میں بنیادی تبدیلیاں ہونے والی تھی. اسلامی سیاست کا جو بنیادی اصول ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہوگی، اس کے بجائے یہ انسانی بادشاہت کا آغاز تھا. جمہور کی خلافت کے بجائے یہ جو خلافت جمہور کے بجائے یہ جو ملوکیت بیسڈ خلافت تھی، یہ اس کا آغاز تھا. مولانا مودودی فوکس کر کے 7 پوائنٹس رکھتے ہیں کہ اسلامی دستور کے 7 بنیادی اصول ہیں جو یزید کی خلافت اور اس کی بیعت کے ذریعے پامال ہو رہے تھے. نمبر 1 آزادانہ انتخاب کا اصول، نمبر 2 شورائی نظام کا اصول، نمبر 3 اظہار رائے کی آزادی کا اصول، نمبر 4 خدا اور خلق کے سامنے جواب دہی کا اصول، نمبر 5 بیت المال کو ایک امانت سمجھنے کا اصول، نمبر 6 رول آف لا یا قانون کی حکمرانی کا اصول، اور نمبر 7 حقوق و مراتب کے لحاظ سے انسانوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان کامل مساوات کا اصول. یہ سارے اصول جو خلافت کے اور اسلامی پالیٹی کے اصول ہیں، یہ سارے اصول ایک ایک کر کے پامال ہو رہے تھے. مولانا مودودی زور دے کر کہتے ہیں کہ یہ ساری خرابیاں یزید کی بیعت کے ساتھ فوراً شروع نہیں ہو گئی، کیونکہ نظام اب بھی اسلامی تھا، قوانین اب بھی اسلامی تھے. لیکن وہ یہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نقطہ انحراف شروع میں، پوائنٹ آف ڈیویشن شروع میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، اینگل بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے آپ پوائنٹ آف ڈیویشن سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ویسے ہی وہ گیپ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو آپ صحیح خط کے بجائے جب پیرلی غلط راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں تو شروع میں انحراف کا جو راستہ ہے وہ بہت چھوٹا لگتا ہے، لیکن یہ کہ وہ جب آپ دور ہوتے چلے جاتے ہیں تو پھر انحراف کلیئر ہوتا رہتا ہے. تو مولانا مودودی زور دے کر کہہ رہے ہیں کہ ساری خرابیاں بالکل شروع میں واضح نہیں تھیں، لیکن حسین رضی اللہ عنہ چونکہ ایک صاحب بصیرت تھے، ایک صاحب بصیرت یہ دیکھ سکتا تھا کہ اسلام نے پولیٹیکل میدان میں، پولیٹکس میں جو اصلاحات کی ہیں وہ ساری اصلاحات ختم ہو جائیں گی اگر یہ طریقہ کار رواج پا گیا، اگر خلافت کی جگہ ملوکیت کا رواج جو ہے وہ جڑ پکڑ گیا. چنانچہ مولانا مودودی کے اپنے الفاظ میں کہ اسی لیے یعنی یہ وجہ تھی کہ امام حسین اس پر صبر نہ کر سکے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو بدتر سے بدتر نتائج بھی انہیں ایک مضبوط جمی جماعی حکومت کے خلاف اٹھنے میں بھگتنے پڑیں، ان کا خطرہ مول لے کر بھی انہیں اس انقلاب کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کوشش کا جو انجام ہوا وہ سب کے سامنے ہے، مگر امام نے اس عظیم خطرے میں کود کر اور مردانہ وار اس کے نتائج کو انگیز کر کے جو بات ثابت کی وہ یہ تھی کہ اسلامی ریاست کی بنیادی خصوصیات امت مسلمہ کا وہ بیش قیمت سرمایہ ہے جسے بچانے کے لیے مومن اپنا سر بھی دے دے، اپنے بال بچوں کو کٹوا بھی بیٹھے، تو اس مقصد کے مقابلے میں یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے. یہ وہ مقصد تھا جس کے لیے امام حسین نے اتنی بڑی قربانی پیش کی. اب اگر ہم لیسنس کو دیکھیں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے، تو سب سے یعنی کچھ کردار ہیں ہمارے سامنے. تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ واقع کربلا میں جو کچھ کیریکٹرز ہمیں نظر آتے ہیں ان سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑا اور مثالی کیریکٹر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ہے، جس سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے رخصت کے بجائے عزیمت کا راستہ اختیار کیا. وہ ہر موقع پر کمپرومائز کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کمپرومائز کا راستہ نہیں اختیار کیا. یقیناً وہ خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، انہوں نے بہت سے ایسے پروپوزلز پیش کیے جو یہ بتاتے ہیں کہ وہ صلح چاہتے تھے، لیکن وہ اصولوں کی قیمت پر صلح نہیں چاہتے تھے. چنانچہ انہوں نے جب یہ آپشن ان کے سامنے آیا کہ یا تو وہ اصولوں کا سودا کر لیں یا پھر وہ اپنی جان دے دیں، تو انہوں نے جان دینے کو پسند کیا. تو اصولوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، رخصت کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ عزیمت کا راستہ اختیار کیا اور الٹیمیٹ قربانی پیش کی. اسی طرح ہمارے سامنے ان کم عمر بچوں کا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائیوں کا اور ان کے ساتھیوں کا، ان کے نوعمر جو ان کے ساتھی تھے، وہ سب لوگوں کا کردار آتا ہے کہ دین اور دینی قیادت سے اٹیچمنٹ کیسا ہونا چاہیے. کسی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یعنی یہودیوں کی طرح یہ نہیں کہا کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، یا اور بھی کوئی بات، بلکہ سب کے سب جو آئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر اور ان کے کاز پر اور انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. تو دین اور دینی قیادت سے اٹیچمنٹ کی ایک مثال انہوں نے قائم کی. اسی طرح حضرت زینب کا کردار نظر آتا ہے جنہوں نے یزید کے دربار میں حق گوئی کی ایک شاندار مثال قائم کی اور ان کا پورا خطبہ جو ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اسی طرح حر کا ایک کردار بہت یونیک ہے، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روکنے کے لیے آیا تھا. وہ اسی امیہ اموی
اسی کا نمائندہ تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سارے ظلم کیے، لیکن اس پر یہ بات کلیئر ہوئی کہ یہ راستہ جو ہے یہ صحیح راستہ نہیں ہے، اور حقیقت کا راستہ، سچائی کا راستہ، حق کا راستہ تو وہ راستہ ہے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو اس نے اپنی بیوروکریسی اور اپنی جو ساری چیزیں تھیں اس سے توبہ کر کے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہوا، اور انہوں کی طرف سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ یہ وہ کردار ہے جس کو ایک حساب سے جو سورہ غافر میں مرد مومن کا کردار ہے اس سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے، کہ وہاں پر بھی ایک ایسا مرد مومن تھا جو چھپا ہوا تھا، فرعون کے دربار میں تھا، بہت اثر و رسوخ رکھتا تھا، لیکن جب بات موسیٰ علیہ السلام کی جان پر بنائی تو پھر وہ کھل کر اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہے اور ایک جہاد کرتا ہے فرعون کے سامنے، حق بولنے کا جہاد۔ تو حر نے بھی یہ جہاد کیا حق بولنے کا، اور پھر راہ حق میں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ تو یہ کچھ کردار ہیں جو ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی ہے رکھتے ہیں، اور واقعہ کربلا میں ان کرداروں سے ہمیں سیکھنے کی اور انسپائر ہونے کی ضرورت ہے۔ دوسرا سبق، بڑا لیسن جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ مورل لیجیٹمیسی پولیٹیکل پاور پر فوقیت رکھتی ہے، چنانچہ اخلاقی فتح بڑی امپورٹنٹ ہے۔ مادی طور پر حضرت حسین اور ان کے کاز کو ہم دیکھتے ہیں کہ شکست ہوئی، کیونکہ وہ سارے کے سارے لوگ شہید ہو گئے اور ان کی جو موومنٹ تھی وہ ختم ہو گئی، امیہ ڈائنیسٹی ایک عرصے تک قائم رہی۔ تو ہر ظاہری کرائٹیریا پر ہم یہ پاتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین اور ان کی فوج کو سو کالڈ شکست کا سامنا دیکھنا پڑا، لیکن ان کی جو اصل کامیابی تھی وہ اخلاقی کامیابی تھی، وہ تاریخی کامیابی تھی۔ ان کی اصل کامیابی یہ تھی، اور خاص مصلحت ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک اسلامی تاریخ میں ایک خط فاصل بن گئے، یعنی ایک ایسی لائن بن گئے، وہ بالکل بولڈ، ہائی لائٹ اور انڈرسکور، ایک ایسی لائن جس کے ایک طرف خلافت راشدہ ہے اور دوسری طرف ملوکیت ہے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یہ قربانی، اتنی بے مثال قربانی انسانی تاریخ میں اور اسلامی تاریخ میں نہیں ہوتی تو شاید خلافت اور ملوکیت کے درمیان جو گیپ ہے وہ ذرا بلر ہو جاتا، اور مطلب وہ اچھے خاصے ڈسپیوٹس اس میں رہتے ہیں۔ لیکن یہ وہ واقعہ ہے جس نے بالکل ایک ڈیوائڈ کر کے رکھ دیا کہ اس واقعے کے اس طرف خلافت راشدہ ہے، اس واقعے کے اس طرف جو ہے وہ ملوکیت کا معاملہ ہے، جہاں پر اسلامی تاریخ جو ہے وہ ایک نئے موڑ پر اور ایک نئی گراوٹ کی طرف جا رہی تھی۔ تو یہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی ہے یہ اپنے آپ میں ایک تاریخی قربانی ہے اس اعتبار سے۔ تیسرا لیسن جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اصولوں اور مصلحتوں کا جب معاملہ آئے تو عقل مند لوگ وہ ہیں جو اصولوں کا سمجھوتا نہ کریں، اور بڑے بیوقوف لوگ ہیں جو شارٹ ٹرم گین کے چکر میں مصلحت کی طرف سے آئیں اور اصولوں سے اور حق پرستوں سے لڑ جائیں۔ اس اعتبار سے اگر ہم سوچیں تو جو لوگ یزید کی فوج میں تھے، سوچا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ کیوں لڑے۔ تو وہ لوگ لڑے، یقیناً ان میں سے کوئی بھی اتنا بیوقوف نہیں ہوگا جو یہ سوچ لے کہ یزید اور اس کی فوج والے حق پر ہیں، اور اللہ کے رسول کے عظیم صحابی اور نواس رسول اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ جن کا یعنی ایک اسلامی طور پر، علمی طور پر، یعنی ایمانی طور پر اتنا عظیم مقام ہے، تو اس پر کوئی یزید کو اور اس کی فوج کو اور اس کی بیوروکریسی کو کسی اعتبار سے ترجیح نہیں دے سکتا تھا۔ تو وہ کیوں لڑے یزید کی فوج میں جو لوگ شامل تھے؟ تو پتہ چلا وہ لوگ لڑے ہوں گے اپنی سیلری کے لیے، لڑے ہوں گے اپنی ٹینیور کے لیے، لڑے ہوں گے جاگیر کے لیے، لڑے ہوں گے انعام کے لیے، لڑے ہوں گے، لیکن آج تاریخ میں ان کو کوئی اچھے سے یاد نہیں رکھتا، ہر طرف سے ان پر لعنتوں کی برسات ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے بہت گھاٹے کا سودا کیا۔ اس کے مقابلے میں حر کا جو کردار ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے مصلحتوں کے مقابلے میں اصولوں کو فوقیت دی جاتی ہے۔ اگلا لیسن اس سے یہ ملتا ہے، یا اگر ہم فوکس کریں کہ قیادت جو ہے وہ قربانی سے چمکتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے قربانی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ انہوں نے صرف یہ نہیں کہ ایک موومنٹ کھڑی کر دی اور لیڈرشپ کر دی اور پھر الگ ہو گئے، بلکہ انہوں نے اپنی الٹیمیٹ قربانی جو ہے وہ خود اپنی طرف سے بھی پیش کی، اور یہ وجہ ہے کہ ان کی قیادت کو یاد رکھا جاتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ ان کی قربانی اتنی بے مثال ہے کہ وہ آج بھی اس کو یاد رکھتے ہیں۔ انہوں نے ظلم سے کفر اور بغاوت کا راستہ اختیار کیا، اور یہی وہ راستہ ہے جو لوگوں کو بھلے شہادت سے ہمکنار کرے لیکن یہ کہ حیات جاویدانی بخش دیتا ہے۔ تو وہ جو محمد علی جوہر نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو یہ اس شعر کو اسی تناظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہر کربلا انہوں نے کہا ہے، تو واقعی کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسانی تاریخ میں اسلام کو ایک تھیوری سے پریکٹس اور ایک ماڈل بنا دیتے ہیں۔ وہ واقعہ اپنے آپ میں اللہ کے سامنے سرنڈر کا ایک بے مثال نمونہ ہوتا ہے۔ وہ واقعہ اپنے آپ میں اللہ کے احکام کو زمین پر جاری و ساری کرنے کے لیے الٹیمیٹ قربانی سے عبارت ہوتا ہے، اور کربلا کا واقعہ ایسے ہی واقعات میں سے ایک ہے، اور ایسے ہی واقعے وہ ہیں جس سے اسلام کا جو پیغام ہے وہ اور مزید نکھر کر سامنے آتا ہے، اور جاہلیت
کہ جو کنفیوژنس لوگوں نے کریٹ کر دیے ہوتے ہیں وہ کنفیوژنس دور ہو جاتے ہیں۔ تو تجدید اولیاء دین کی تاریخ کا ایک بہت روشن باب ہے، اور اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ہم اپنے اندر حسینی کردار پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور حسینی کردار کس بات کا نام ہے؟ حسینی کردار اس بات کا نام ہے کہ ہم کبھی ظلم کا ساتھ نہ دیں، ناحق کا ساتھ نہ دیں، غلط کا ساتھ نہ دیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، ظلم سے کفر کریں، ظلم سے بغاوت کریں۔ نیوٹرالٹی حسینی کردار نہیں ہے۔ حسینی کردار یہ ہے کہ ہم حق کے طرفدار بنیں۔ حسینی کردار یہ ہے کہ جنگ صرف جیتنے کے لیے نہیں لڑی جاتی، تو رخصتوں کے بجائے عزیمت کا راستہ اختیار کریں، اور حق کے راستے میں اگر الٹیمیٹ سیکریفائس بھی دینی پڑے تو وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے کے جو صحیح تین مقاصد ہیں ان کا کما حقہ مطالعہ کرنے کی اور ان لیسنس کو اپنی شخصیت میں امبائب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔